الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير صدق الله مولانا العلي العظيم۔ مجلس کے آداب کا ذکر چل رہا ہے۔ انہی مجلسوں کے آداب میں سے آج کی آیت میں دو ادب بیان فرمائے اللہ نے۔ جو اس وقت آیت تلاوت کی گئی ہے اس میں اس کا ایک خاص واقعہ ہے جس کو عربی میں شان نزول کہا جاتا ہے کہ اس آیت ایک خاص واقعے کے وقت نازل ہوئی۔ وہ واقعہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ کا جو بدر میں شریک تھے اور مہاجر تھے، یعنی مکہ سے مدینہ آئے اور بدر میں شریک ہوئے، آپ ان کا احترام زیادہ فرمایا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ یہ ہوا کہ آپ مجلس میں بیٹھے تھے، بات فرما رہے تھے، مجمع زیادہ تھا، مسجد چھپر کی تھی، جگہ تنگ تھی، لہذا اس موقع پر کچھ مہاجر صحابہ جو بدر کی لڑائی میں آپ کے ساتھ تھے، تو چونکہ آپ بدری صحابہ کا اکرام زیادہ کیا کرتے تھے، اس دن اتفاق یہ ہوا کہ بزرگ بدری صحابہ چند ان کو مجلس میں آنے میں دیر ہو گئی اور بیٹھنے کو جگہ نہ ملی۔ بعد میں آنے والے حضرات صحابہ بزرگ بدر کے شریک اس امید پر کھڑے رہے کہ ذرا مجلس میں کشادگی ہوگی، دیکھیں گے بیٹھنے کی جگہ مل جائے گی تو بیٹھ جائیں گے۔ لیکن ہوا یہ کہ اہل مجلس میں سے کوئی اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ بزرگ صحابہ، بدری صحابہ کھڑے ہیں، تو آپ نے اپنے ساتھیوں میں سے نام لے لے کر کہ فلاں صاحب فلاں صاحب فلاں صاحب، آپ اٹھ جائیں، کھڑے ہو جائیں اور ان کو بٹھائیں۔ بس یہ کہنا تھا کہ وہ صحابہ جن کا نام بنام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر اٹھنے کا حکم دیا اور بدری بزرگ صحابہ کو بیٹھنے کے لیے کہا، تو کچھ اہل مجلس کو ذرا گرا گزرا اور منافقین کو بات ہاتھ لگ گئی۔ انہوں نے طعن کرنا شروع کر دیا کہ دیکھو، ان کے نبی کو تو اتنا بھی نہیں معلوم کہ جگہ کس کو کہاں دینی چاہیے، بیٹھنے کا کیا حکم ہونا چاہیے۔ بعد میں آنے والوں کو جگہ دلوا دی، بیٹھے ہوئے لوگوں کو کھڑا کر دیا۔ منافق تو اس طرح کے شوشے ڈھونڈا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے جب یہ منظر دیکھا تو فوراً دعا فرمائی تاکہ کھڑے ہونے والوں کے دلوں میں کوئی میل نہ آئے۔ اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا کہ اے اللہ، اس آدمی پر رحم فرما جو اپنے بھائی کے لیے مجلس میں جگہ کھول دے۔
یہ دعا فرمانی تھی اللہ کے نبی کے کہ ہر آدمی، ہر صحابی، چونکہ وہ تو اللہ کے نبی کی دعاؤں کے لینے کے منتظر ہوا کرتے تھے، ہر آدمی کھڑا ہو گیا یہ سنتے ہی، ہر آدمی نے اپنے بھائی کے لیے جگہ کھول دی اس ارشاد نبوی کو سن کر۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس۔ اس آیت کے اندر اللہ نے اہل ایمان کو مجلس کے آداب بیان فرمائے ہیں۔ بعض حضرات مفسرین نے کہا ہے کہ یہ آیت خاص ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، لیکن بعض حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ عام ہدایت ہے۔ اگر کسی مجلس میں پہلے سے لوگ بیٹھے ہوں اور بعد میں مزید کچھ لوگ آ جائیں تو پہلے سے بیٹھے ہوئے لوگوں کو چاہیے کہ وہ خود نئے آنے والے لوگوں کے لیے جگہ کر دیں، اور حتی الامکان جہاں تک ممکن ہو سکے اپنے آپ کو کچھ سمیٹ کر بیٹھ جائیں۔ یعنی اگر پہلے سے مجلس بھری ہوئی ہے، بعد میں آنے والے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جگہ ہے، تو بیٹھے ہوئے لوگوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ذرا سکڑ کر بیٹھ جائیں، اور بعد میں آنے والے لوگوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ دو آدمیوں کے درمیان بیٹھنے کی کوشش نہ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے کہ کوئی آدمی کسی کو اٹھا کر اپنی جگہ نہ بنائیں، بلکہ لوگوں کو خود حکم دیا گیا کہ آنے والے لوگوں کے لیے کشادگی کرو۔ اسی طرح اللہ کے نبی کی ایک حدیث ہے کہ کسی آدمی کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ دو آدمیوں کے درمیان ان کی اجازت کے بغیر گھس جائے۔ اس میں ہدایت ہے آنے والوں کے لیے بھی کہ وہ زبردستی کسی جگہ، کسی مجلس میں گھسنے کی کوشش نہ کریں، اور ایک ہدایت یہ ہے کہ کسی کو اٹھا کر اس کی جگہ بیٹھنے کی کوشش نہ کریں۔ اسی طرح اہل مجلس کو یہ حکم ہے کہ جب دیکھیں کوئی آدمی آ رہا ہے تو آنے والے کو جگہ دینے کی حتی الامکان کوشش کریں۔ اس آیت کے تحت مفسر قرآن حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی نے لکھا ہے کہ یہ تمام کی تمام چیزیں انتظامی چیزوں سے تعلق رکھتی ہیں۔ صدر مجلس کی اطاعت بھی ضروری ہے، اور اسلام یہ ایک ایسا مذہب ہے جو بد نظمی نہیں سکھاتا، بلکہ انتہائی نظم اور شائستگی سکھلاتا ہے، بیٹھنے کے آداب سکھلاتا ہے۔ اور یہ تو عام مجلسوں کا حکم ہے، نماز کا حکم ہو یا اور کسی مجلس کا، تو نماز کے بارے میں تو یہ آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کاندھوں کو پکڑ کر ایک سے دوسروں کو ملایا کرتے تھے، اور ملاتے بھی تھے، خود پکڑ کر ٹھیک بھی کرتے تھے، اور زبان سے بھی ارشاد فرمایا کرتے تھے، دیکھو سیدھے رہو، ٹیڑھے ترچھے نہ کھڑے ہو۔ اور پھر فرمایا کرتے تھے کہ مجھ سے قریب عقل مند اور دانا لوگ کھڑے ہوا کریں، پھر درجہ بدرجہ۔ بہرحال آج کی آیت میں اللہ پاک نے 3 طرح کے حکم فرمائے۔ ایک تو آنے والوں کو چاہیے کہ زبردستی نہ گھسیں جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ وہ جب دیکھیں کہ کوئی آ رہا ہے اس کو جگہ دیں۔ تیسرا حکم یہ ہے کہ صدر مجلس، ذمہ دار آدمی، مجلس کا سربرآوردہ اگر کوئی حکم دے تو اس کے حکم کی اطاعت ہونی چاہیے۔ اگر کہا جائے مجلس کا ذمہ دار کہ آپ کھڑے ہو جائیں تو کھڑے ہو جانا چاہیے، اور اہل علم اور اہل ایمان کی جس قدر عزت افزائی کی جائے اتنا بہتر ہے، اور اسی طرح جس اہل ایمان اور اہل علم کی عزت افزائی ہوتی ہے اسی طرح اس کے اندر تواضع بڑھتی جاتی ہے۔ اسی تواضع کی بنیاد پر اللہ پاک عزت عطا فرماتے ہیں۔ تو 3 طرح کے آداب اس ایک آیت کے اندر اللہ پاک نے بیان فرمائے ہیں۔
اللہ فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ واللہ بما تعملون خبیر۔ اے ایمان والو، جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں میں دوسروں کے لیے گنجائش پیدا کرو تو گنجائش پیدا کیا کرو کہ سکڑ کر بیٹھ جاؤ، اپنے بیٹھنے کی جگہ کو کم کر لو، نئے آنے والے کو گنجائش کرو، ان کو جگہ دو، لیکن نئے آنے والے کسی کو زبردستی اس کی جگہ سے نہیں اٹھا سکتے۔ اللہ تمہارے لیے وسعت پیدا کرے گا، یعنی اگر آپ دوسروں کے لیے گنجائش پیدا کریں گے تو اللہ آپ کے لیے کہیں اور گنجائش پیدا کرے گا۔ اور جب کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جاؤ، یعنی اطاعت بھی ضروری ہے۔ بڑا آدمی اگر مجلس کا ذمہ دار کہے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جانا چاہیے، اس کی بھی اطاعت ضروری ہے۔ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جن کو علم عطا کیا گیا ہے، اللہ ان کو درجوں میں بلند کرے گا۔ یعنی یہ صحابہ، بدری صحابہ اہل علم بھی تھے اور اہل ایمان بھی تھے۔ اللہ نے ان کی عزت اپنے نبی کے ذریعے سے اگر بلند کروائی تو یہ صرف انہی کا خاصہ ہے۔ اسی طرح اہل ایمان اور اہل علم جہاں کہیں بھی رہیں گے، اللہ ان کے درجوں کو بلند کروائے گا۔ اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالی اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ سبحان اللہ۔